ہمارے سارا سال گناہوں کے سبب ہمارے قلوب آلودہ ہوتے ہیں. وہ آلودگیوں کو پار کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آج کی سب کے اعمال انتہائی مقرر ہے. جیسا کہ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ آج کی رات جو ہے وہ پروردگار سے اور امام زمان ہے جو اللہ تعالیٰ پر جو شریف ہے اپنے قلوب کو جو ہے وہ نزدیک کرنے کی راہ ہے. اکثر جوان آج کی سب کے اعمال میں جو ہے وہ جو دکھائی دیتے ہیں ان میں ایک بات پائی جاتی ہے، شاید یہ کوئی رسمی سلسلہ ہے. یہ رسمی سلسلہ نہیں ہے دوستان. یاد رکھیے، ایک جوان کا فیصلہ ایک بزرگ کے 70 سجدوں سے بڑھ کر خدا سے مانگنا ہے. لہذا آج کی رات میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا سے نزدیک ہو جائیں. لہذا غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری ہنسی مذاق کو ترک کر کے آج کی رات کو خالص اللہ کے لیے خالص کریے اور آمادہ ہو جائیے انشاءاللہ. امام زمان جو اللہ تعالیٰ کا جو شریف اللہ کہ عظیم لشکر کے ایک عظیم سپاہی بننے کے لیے ہر انسان کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے لشکر کا سپاہی بنے. لیکن کیسے دعوی محبت کافی کیسے نہیں. عبادت محبت تقاضا عبادت کرنے، اور جب ہم پروردگار کی خالصتاً عبادت کریں گے اور اپنے امام کو راضی کریں گے، ہماری ہر دعا میں بالکل آج کی سب کی دعا میں زمانے کے امام کی صحت و سلامتی، ان کے حیات ابدی اور ان کے جلد ظہور کی دعا شامل ہونی چاہیے. ہر جوان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے زمانے کا امام کا دیدار نصیب ہو جائے. ہر شخص کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ آپ کی شخص کی برکت سے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی محبت حاصل ہو جائے. یہ جو بھی انسان کمال معرفت کے ساتھ عبادت انجام دے گا تو انشاءاللہ اس سے امام زمان کی معرفت حاصل ہو جائے گی. لہذا جوانوں کو خصوصی طور پر بزرگان کو عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جوان جو ہے وہ عمر متوجہ نہیں ہوتے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آج اپنے آپ کو خدا کے لیے تعریف کر لیجیے. تو دو طرح کے اعمال ہیں، اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ. اعمال مشترکہ تو وہی ہیں، مثلا خود کرنا. یاد رکھیے آج کی شخص ہے ایمان اور جامع شادی کا اعتراض سے ہوگا جو روایت دیتی ہے وہ یہ امام اپنے کنبے یعنی اپنے اہلویات اور اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ مجھے مسجد لے چلو. اور مسجد جب جاتے تھے تو ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. سب سے زیادہ تاخیر آج ہی کی سب اس نے اسی راتیں قدر سے منصور ہیں. اس میں جو آج کی شب ہے وہ تمام شبوں سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ اسی میں عائشہ علیہ السلام کے روایات جو ایک یقینی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ دیکھیے کہ آج ہی کی شب ہے
جو ہے وہ غسل کی نیت سے وہ غسل کرے تو انشاءاللہ پروردگار اس غسل کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر آج کی شب میں دو غسل ہیں، ایک ابتدائی شب میں، ایک انتہائی شب۔ جنہوں نے ابتدائی شب کا غسل کر لیا ہے، اپنے گھر کا غسل کر کے آئے ہیں، ان کے لیے تم کو چاہیے کہ انتہائی شب میں بھی ہوتا کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے بدن میں تازگی آتی ہے، اور جب وہ تازگی آتی ہے تو خدا ہی چاہتا ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ، حواس کی تعلیمیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ خدا کی بات کرنا ہو۔ اور جب انسان ساری رات عبادت کرتا ہے نبی کے فرض تک، ساری رات عبادت کرنے سے وہ خستہ ہو جاتا ہے۔ اب خدا کے نزدیک، جو کہ بہرحال روایتوں میں نماز وسطیٰ میں فجر کو بھی یہ لی گئی روایت ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ ساری رات جب عبادت کرو، اگر خستگی محسوس کرو تو کہتے ہیں اس خستگی کو دور کرنے کے لیے بھی انتہائی شب یعنی طلوع فجر سے پہلے غسل کر لو، تاکہ جب فجر کی نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو خدا کی بارگاہ میں سر و طاقت ہو۔ دوبارہ یہ دو وجوہات جو ہے وہ آج کی شب میں جو ہے وہ بیان کیے گئے اس کے حوالے سے، تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ہی چاہتا ہے کہ جب بھی آپ آئیں سب تازہ اور اخلاص کے ساتھ آئیں۔ 12 پہلی چیز تو غسل ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر میں تاکید کر دوں یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم پوری پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پورا پڑھیں گے ہم تو نہیں، اطاعت کی منزل ہے، جتنا کہہ دیا اور اتنا ہی عمل کرنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ فجر کی 2 رکعت ہے، میں بہت تازہ ہوں، مولانا صاحب نے کہا ہے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر دو، تر و تازہ آ جاؤ۔ آج بہت تر و تازگی محسوس کر رہا ہوں، آج 4 رکعت فجر کی پڑھوں گا نہیں، اور میں 2 رکعت 2 ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے بلا وہی کے 70 مرتبہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد اعمال قرآنی کے بعد جو ہے وہ زیارت محمد، یہ مخصوص اعمال کے علاوہ مخصوص اعمال کے علاوہ یہ مشترک اعمال کے علاوہ جو مخصوص اعمال ہیں اس میں ایک سورہ قرآنی ہے جن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے اندر ایک دعائیں ہیں جن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے ہم آج کے اعمال کا آغاز، جیسا کہ تاکید ہے آج کی شب میں کہ اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی طور پر سے دعا کریں۔ آئیے ہم آج کے اس شب کے اعمال کا آغاز اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے جو دعائیں کا عمل امام زمانہ ہے اس سے آج کے اعمال کا آغاز کریں۔ مل کر صلوات پڑھ لیجیے محمد برحمتك يا أرحم الراحمين
بعد پیشنی قدر قدر کی نیت سے نیت ہوگی پیشنی قدر نظر کی دولت نماز رضاؤں قربانان انفاق پہلی رکعت میں سورہ علم کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ علم کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں اور محمد اور محمد جسے عکس جلی کہتے ہیں، آئینہ خانق جسے عکس جلی کہتے ہیں، لے جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا دریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی استم دریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی استم علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ہیبت ناد علی، ہیبت ناد علی میں وہ کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ سبحان اللہ جب بھی گھبرا کے مصیبت میں لیا نام علی، ہم نے مشکل کی جبھی پر بھی پسینہ دیکھا۔ مولا علی مولا 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 کیسے کہوں کہ مدح سے عزت نہیں ملی، سبحان اللہ کیا بات ہے، اور سبحان مجھ اللہ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی، آمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر میں یا رب علی کے ذکر سے فرصت نہیں ملی۔ مولا علی مولا علی ولی کی ولا کے اسیر